نا چلو ہمارے پاس نہ صحیح، ان کے پاس تو ہے نا، کوئی بزرگ فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، پانی گرم کرو بھائی، بیری کے پتے لاؤ بھائی، انتظام کرو بھائی غسل کا، بزرگوں کو غسل دینا ہے۔ پانی گرم ہو گیا، بیری کے پتے ڈال دیے گئے، خوشبوئیں آ گئی، روئی آ گئی، صابن آ گیا، پھٹا اور تختہ بھی آ گیا، بزرگوں کی چارپائی اٹھا کے لائے۔ نہلانے والے نے کان میں کہا حضرت سارا سامان تیار ہے، ذرا پھٹے تے تشریف لے آؤ نا، آ جاؤ۔ اگر وہ بول سکتا ہوتا تو بول کے کہتا نواؤ گے تے نہ لواں گے، نہیں تے پے ہو۔ انہوں نے پھر اسے نہلایا تے جنہیں نہلایا وہ تسی چنگی طرح جان دے، جا کجا کوئی جگہ چھوڑی، پھر جناب کفن نئے کپڑے چارپائی پہ بچھا دیے گئے۔ پھر کان میں کسی نے کہا حضرت اے نویں کپڑے بھی تیار نے تے کفن بھی تیار ہے، ذرا آؤ نا پا لاؤ نا۔ تو زبان ہوتی تو کہتا پواؤ گے تے پا لواں گے، نہیں تے پے۔ حضرت بڑے مرید باہر اکٹھے ہیں، بڑا جلوس ہے جنازے کا، ذرا ٹرو نا، چلو نا۔ انہوں نے آکھیا چک کے ہی لے جانا جی، تے چک کے لے جاؤ تے لے جاؤ، نہیں تے پے۔ اور جب لے گئے، اٹھا کے جب لے گئے تو جانے والے کہتے ہیں کلمہ شہادت، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ کی طرف نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ خامن جو گھر آئے، آگے بیوی 1.5-2 سال کے بچے کو کھلا رہی ہو گود میں، اور خامن گھر آیا، اس نے کہا ذرا بیٹا میرے ہاتھوں میں دو، بیوی بیٹا دیتے کہتی کلمہ شہادت، تو کیا کہے گا جواب میں؟ اے مر گیا تو اس دوتے پڑھن لگی ہے کلمہ شہادت۔ تو یہ جو جلوس جا رہا ہے جنازے کے ساتھ، وہ کہتا جا رہا ہے کلمہ شہادت، معلوم ہوندہ وچو تے تو ہی منی کھلوتا بے بابے اور رام، نہیں تے زندیاں تے کلمہ شہادت کون پڑھے؟ جو کفنانے میں، نہلانے میں، دفنانے میں، جنازے کی نیت باندھنے میں، اور پھر جنازہ پڑھنے میں، میں بڑی آسان سی باتیں کہنے کا عادی ہوں، یہاں دوسرے طبقے کا کوئی میرا دوست عزیز موجود ہے تو بڑے کھلے دل سے اور فراخ دل سے میری اس بات کو غور سے سنیں۔ جتنے بھی جنازے پڑھے گئے اور پڑھے جاتے رہیں گے قیامت تک، صحابہ سے لے کے آج تک، جنازہ پڑھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اور اس کی کتنی تکبیریں ہیں؟ پہلی کے بعد ثنا، دوسرے کے بعد درود، تیسری کے بعد دعا، چوتھی کے بعد سلام۔ حضرت ابو بکر کا جنازہ پڑھا گیا اسی طرح، حضرت عمر کا اسی طرح، حضرت عثمان کا اسی طرح، حضرت علی کا اسی طرح، امام ابو حنیفہ کا اسی طرح، امام شافعی کا اسی طرح، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا اسی طرح، علی حجویری کا اسی طرح، سلطان باہو صاحب کا اسی طرح، معین الدین چشتی کا اسی طرح۔ کوئی بد ہو یا نیک ہو، ابرار ہو یا فجار ہو مسلمان، ولی ہو، پیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، امام ہو، مقتدی ہو، امیر ہو، غریب ہو، تہجد گزار ہو یا فرض نماز پڑھنے والا ہو، تمام کے جنازہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے بتائیے ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ اولیاء اللہ کا جنازہ اور طریقے سے، مریدوں کا جنازہ اور طریقے سے نہیں، ایک ہی طریقہ ہے۔ تو پھر آئیے میرے ساتھ، ایک بزرگ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی چارپائی سامنے لائی گئی ہے، بڑی دنیا اکٹھی ہو گئی ہے، امام صاحب مصلی پہ آ گئے، امام صاحب نے کہا بڑے بزرگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اللہ کے نیک بندے تھے، تہجد گزار تھے، اچھی زندگی گزار کے چلے گئے، ہم نے ان کے لیے آخری دعا کرنی ہے، نیت سنو بھائی سارے۔ امام صاحب نیت بتانے لگے، 4 تکبیر، نماز جنازہ ثنا واسطے اللہ کے اور درود
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دعا اس میت سے. لگدا پنڈی والوں نو جنازے دی نیت دا ہی پتہ نہیں، تاں تواڈے آنے پٹی گئے نے جلے یار. ہاں معلوم ہوتا کدی جنازہ پڑھیا نہیں، جے پڑھیا تے آندا نہیں. اسی طرح کہتے ہیں نا دعا اس میت سے. اور یار اور اے بھی تے ویکھو گے جنازہ کس دا، ایڈے وہابی نہ بنو، اے ویکھو بھئی جنازہ کس دا. آگے جنازہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی کا، جنازہ ہے حضرت علی حجویری کا، جنازہ ہے سلطان باہو کا، جنازہ ہے معین الدین چشتی کا، جنازہ ہے ایک ولی کا، پیر کا، مرشد کا، ایک امام کا، فقیہ کا، ایک عالم کا، نیک آدمی کا جنازہ ہے. یار اتھے ولی دا جنازہ ہے. تھوڑی یہ ترتیب الٹ لاؤ. دعا اس میت سے نہیں بلکہ کیا کہیں گے؟ چلو یار ایک ترمیم اور دی اجازت دے چھڑو. چلو یہ اگر نہیں مانتے یہ بات آپ کی میں مان لیتا ہوں کہ دعا اس کے لیے، لیکن اتنی بات کہنے کی اجازت دے دو دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے. کیا کہیں گے؟ زور سے کیوں نہیں بولتے ہو؟ پھر بعد میں کیوں کہتے ہو کہ یہ علماء دیوبند ولیوں کو میت کہتے ہیں؟ بچو آئی تے تم ہی میت آکھی کھلوتا. اگر ان کو میت کہنا گناہ ہے تو آج گناہ نہیں ہے؟ آج یہ گناہ تو نے کیوں کیا؟ دعا واسطے حاضر اس، زور سے بولو، ولی اللہ کا جنازہ ہے، نیک بندے کا جنازہ ہے، لیکن نیت آپ نے یہی کرنی ہے دعا واسطے حاضر اس. اللہ اکبر. جو ہاتھوں سے بنائے جائیں، جو لوگوں کے محتاج ہو جائیں، پنڈی والوں وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے نہیں ہوا کرتے. پاگل ہو گئی یہ دنیا کہ فلاں کھوٹی قسمت کھری کر دیتے ہیں. جس پر موت آ جائے، جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے، جو بچوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہ رکھ سکے، جو کروٹ تبدیل نہ کر سکے، جو چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے، جو قبر میں دفنایا جائے، جس کو غسل دے دیا جائے، چارپائی پہ اٹھا لیا جائے، جس کو کفن پہنا دیا جائے، وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نہیں ہوتا. کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو کبھی روم سے صہیب کو اٹھائے، کبھی فارس سے سلمان کو اٹھائے، کبھی حبشے سے بلال کو اٹھائے، کبھی مکے سے عمر ابن العاص کو اٹھائے، کبھی مدینے سے سعد ابن معاذ کو اٹھائے اور میرے نبی کے قدموں میں لا کے ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنا دے. کھوٹی قسمت کھری کرنے والے وہ نہیں ہوا کرتے جن پر موت آ جائے. کھوٹی قسمت کھری کرنے والے وہ نہیں ہوتے جو موت کو اپنے سے نہ ہٹا سکیں. ہم تو سرگودا میں پڑھتے رہتے ہیں، جب یہاں عرس لگتے ہیں تو نوائے وقت اور دوسری اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ولی اللہ دے مردے ناہی تے کر دے پردہ پوشیاں. ولی اللہ دے مردے نہیں جی، اگر ولی اللہ دے مردے نہیں تو دفنایا کیوں؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اگر ان پر موت نہیں آئی تو جب ان کو دفن کیا گیا تو کیا سمجھ کے دفن کیا گیا؟ مشرکین مکہ اپنی لڑکیوں کو زندہ قبروں میں دفن کر دیا کرتے تھے، وہ ظالم تھے. تساں یہ ساری شعر و شاعری ہے ولی اللہ دے مردے نہیں. مردے نہیں صرف ایک ذات کی صفت ہے،
جس نے آیت الکرسی میں کہا اللہ لا الہ الا ہو